بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پاک اسٹڈی 301 کا لیکچر نمبر 10 کرتے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے آج پڑھنا ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے تھے، کانگریس کیسے جیتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا کانگریس کی منسٹریز کے بارے میں بات کریں گے، مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا پالیسیز بنائی تھیں۔ میں نے آپ کو ڈیٹس یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ بتایا تھا۔ ویسے جو ہوتا ہے نا بچے فائلز وغیرہ مانگ رہے ہوتے ہیں مڈ ٹرم کی دے دیں، کوئزز کی، ویسے دیکھیں کوئزز کی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں نا، میں نے کوئزز کی ویڈیو میں بہت زیادہ ساری میں نے ڈیٹس بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیکچر ہے نا، یہ جب آپ لوگ سنتے ہیں نا تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، اس میں پارٹیشن ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی ڈیٹ سے لے کے اتنی ڈیٹ کے درمیان تک یہ ہوا تھا۔ پیپر میں کوئی ڈیٹ آپ کے سامنے آتی ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کون سے لیکچر میں یہ والا میں نے پڑھا تھا، اور جس لیکچر کے اندر میں نے یہ چیز پڑھی تھی وہ کس ڈیٹ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا وہ گھوم رہا تھا۔ آج کا جو جیسے لیکچر ہے نا، یہ مینلی ہے کانگریس منسٹریز کے بارے میں، پھر کانگریس منسٹریز کے جواب میں مسلمانوں نے جو پارٹیز بنائی تھیں، 3 طرح کی رپورٹس بنائی تھیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ایکٹیویزم سٹارٹ کی تھی۔ تو یہ جو سارا کچھ ہوا تھا نا، یہ سب کچھ ہوا تھا 1935 سے لے کے 1939 کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ 1937 سے لے کے 1939 کے درمیان زیادہ تر جو ہے نا سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جب مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ 1937 سے لے کے 1939 تک ایک تو یہ ہے کہ الیکشنز ہوئے تھے، پروونشل گورنمنٹس بنی تھیں، 3 طرح کی رپورٹس بنائی تھیں مسلمانوں نے، اور اس کے بعد مسلمانوں کی ایکٹیویزم سٹارٹ ہوئی تھی، اور آگے ہم لوگ جو ہے نا وہ سب کچھ پھر پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے گی چیز، ٹھیک ہے۔ مڈ ٹرم کی جیسے بچے فائلز مانگ رہے ہوتے ہیں صرف، اس میں کتنے ہم آپ کو ایم سی کیوز بتا سکتے ہیں، کتنے بتا سکتے ہیں۔ لیکچر آپ سنتے ہیں نا، آپ لوگوں کو ایک ایک لائن کا پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ کہاں یہ چیز پڑھی تھی، کون سی ڈیٹ آئے گی۔ یہ ہے نا کہ گیس لگانا تب آسان ہوتا ہے جب آپ نے لیکچر سننا ہوتا ہے، صرف فائلز دیکھی ہوتی ہیں تو ادھر ادھر سے کوئی آ جائے، ظاہر سی بات ہے اب فائلز میں سے نہیں آتا سارا پیپر، زیادہ سے زیادہ 2 ایم سی کیوز ریپیٹ ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، اتنے ہی ہوں گے نا، اور کتنے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، آگے آپ لوگوں نے شیئر بھی اس کو لازمی کرنا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں آپ کا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اچھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ 1935 میں یہ بنا تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، یہ ڈیٹ ایک تو آپ لوگ یاد کر لیں۔ یہ جو ایکٹ تھا یہ صحیح طریقے سے نہیں ابھی تک پروملگمیٹ نہیں صحیح ہوا تھا، ٹھیک طریقے سے لاگو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ صرف جو اس کا جو صوبائی حصہ تھا نا، جو پروونشل پارٹ تھا، پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ کنٹری کے اندر امپلیمنٹ ہوا تھا، باقی اس کا سارا جو حصہ ہے نا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ مسلم لیگ نے اور کانگریس نے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کریٹیسائز کیا تھا، اور پھر مسلم لیگ اور کانگریس نے اس چیز کے اوپر وہ ایگری ہو گئے تھے کہ آپ پروونشل الیکشنز ہم لوگ کرائیں گے، ٹھیک ہے، صوبائی لیول پہ جو الیکشنز ہیں نا وہ کرائیں گے، کیونکہ مسلمان بھی یہی کہتے تھے کہ یا تو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیں، یا جہاں پہ مسلمان جو زیادہ ہیں تو وہ صوبے مسلمانوں کے اختیار میں دے دینی چاہیے۔ تو اس حساب سے آپ کیا کریں کہ صوبائی لیول پہ الیکشنز کرا کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پہ مسلم لیگ جیتے گی وہ والے صوبے جو ہے نا وہ مسلم لیگ کو دے جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیس پہ پھر انہوں نے الیکشنز کرائے، پروونشل لیول کے وہ الیکشنز سے 1937 میں کرائے تھے، یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو الیکشنز ہے 1937 میں، اس میں ریسٹرکٹڈ فرینچائز اینڈ سیپریٹ الیکٹوریٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اسی مین یہاں سے اس کا آپ کا جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آتا ہے کہ یہ الیکشنز کیوں کرائے گئے تھے۔ تو مین یہ الیکشنز اسی لیے کرائے گئے تھے کہ مسلمانوں کی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ تھی اسی بیس پر یہ الیکشنز کرائے گئے تھے، تو یہ اس ایم سی کیوز کا آنسر ہے۔ اچھا، اس الیکشن میں نا ایک اور آپ کا ایم سی کیوز بھی آتا ہے اس حوالے سے کہ کانگریس نے خود کو کیسے دکھایا تھا۔ تو اس الیکشن میں کانگریس نے خود کو ایسے پروجیکٹ کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ کانگریس جو ہے نا آل انڈیا فورس ہے، یعنی کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جتنے بھی ریلیجنز پائے جاتے ہیں ان سب کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو کانگریس نے پروجیکٹڈ اٹ سیلف ریپرزینٹنگ آل ریلیجنز اینڈ فیکشنز، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے۔ تو وہ سارے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانگریس کا تعلق کیونکہ ہندوؤں سے تھا تو وہ صرف ہندو ریلیجن والے آپشن پہ لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 1937 کے الیکشن میں کانگریس نے خود کو سارے جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان سب کا جو ہے نا وہ خود کو نمائندہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی سیٹس کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا، ایک بڑا ہی ٹف کمپٹیشن تھا۔
ساری مسلمانوں کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, صرف اگر مسلم لیگ ہوتی صرف تو پھر بھی بات تھی, لیکن صرف مسلم لیگ نے نہیں بلکہ مسلمانوں کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں نا انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں نے آپس میں جو ہے نا وہ الیکشن میں لڑنا شروع کر دیا. یوں سمجھ لیں الیکشنز کمپلیٹ کب ہوئے تھے, یہ ہوئے تھے فروری 1937 میں. تو یہ ڈیٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, الیکشنز وار کمپلیٹڈ ان فروری 1937. اچھا, الیکشنز کے نتائج کیا تھے؟ کانگریس جیت گئی تھی. کانگریس نے میجورٹی حاصل کی تھی 5 پروونسز میں. 5 جو صوبے تھے, مدراس, یو پی, سی پی, بہار اور اڑیسہ. یہ ان 5 پروونسز میں کانگریس کو جو ہے نا وہ میجورٹی حاصل ہوئی تھی, اور یہ ایک بہت زیادہ سب سے زیادہ بڑی پارٹی جو ہے نا وہ بامبے میں کانگریس ہی سامنے آئی تھی. اور کانگریس نے جو ٹوٹل جو سیٹس تھیں 1585, ان میں سے 704 سیٹس جو ہیں وہ کانگریس نے جیتی تھی. مسلم لیگ کی پرفارمنس بہت پور تھی ان سارے الیکشنز میں, اور مسلم لیگ نے جو ہے نا صرف 21% سیٹس حاصل کی تھی, اور کہیں پہ بھی میجورٹی میں مسلم لیگ نہیں جیتی تھی. ایون کہ بنگال, پنجاب, NWFP اور سندھ, اس کے بارے میں مسلمان دعویٰ کرتے تھے, مسلم لیگ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ان صوبوں میں مسلمان میجورٹی میں ہیں, یہ ہمارے اختیار میں دیں. لیکن ان صوبوں میں بھی مسلم لیگ ہار گئی. کیوں ہار گئی؟ مین ریزن کیا تھا؟ یہ ریزن بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. مین ریزن تھا, ایک تو یہ تھے آرگنائزیشنل پرابلمس تھیں, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ لوکل جو مسلمانوں کے گروپ تھے انہوں نے یہ پوزیشن کی. مطلب یہ کیا ہے کہ اس میں صرف اگر مسلم لیگ پارٹیسپیٹ کرتی پھر تو وہ جیت جاتی. مسلمانوں نے صرف مسلمانوں کی ایک ہی پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا. لیکن جہاں پہ انہوں نے بے وقوفی کیا کر دی ہمارے مسلم جو وہاں پہ جتنی بھی پارٹیز تھیں کہ مسلمانوں کے اپنے ہی چھوٹے چھوٹے گروپس نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اب خود دیکھیں کہ ایک جو وہاں پہ جتنے بھی ووٹر ہیں وہ اگر 8 پارٹیاں ہوں تو پھر ووٹنگ تو ساری 8 پارٹیوں میں تقسیم ہو ہی جاتی ہے نا. تو اپنے ہی مسلمانوں کے جو چھوٹے چھوٹے لوکل گروپس ہیں ان کے درمیان اپوزیشن تھی. ایک تو یہ مسئلہ تھا, دوسرا آرگنائزیشنل پرابلمس بھی تھی کہ مسلمان آپس میں ایک یونائٹڈ نہیں تھے, اکٹھے ہو کے آرگنائز نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے مسلمان جو ہے نا وہ ہار گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا یہ آتا ہے کہ مسلم لیگ کا جو ہے نا وہ 1937 میں کیا رزلٹ تھا. تو مسلم لیگ کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب تھی ان الیکشنز میں. ٹھیک ہے, اور 21% صرف سیٹس جیتی تھیں, اور کہیں پہ بھی میجورٹی حاصل نہیں ہوئی تھی مسلم لیگ کو. اچھا, اب اس سارے رزلٹ کی بیس پہ پروونشل گورنمنٹس بننی تھی. تو پروونشل گورنمنٹ کیسے بنی؟ ویسے تو الیکشن ختم ہو گئے تھے فروری 1937 میں, لیکن 1937 میں جا کے کانگریس نے اپنی حکومت صحیح طریقے سے بنائی تھی 6 پروونسز کے اندر, جو بھی اس کے جو سارے تھے یہ والے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مدراس, یو پی, سی پی, بہار, اڑیسہ, اور ساتھ میں NWFP جو تھا نا اس میں بھی. ٹھیک ہے, حالانکہ NWFP جو ہے نا وہ مسلمانوں کی میجورٹی میں تھا, لیکن وہاں پہ پھر کانگریس نے اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. تو ایک تو یہ ہے آپ لوگوں کا یہ MCQs آتا ہے کہ کانگریس نے کتنے پروونسز میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. اب بہت سارے جو بچے ہوتے ہیں نا انہوں نے جو MCQs دیکھا ہوتا ہے نا کہ کانگریس نے صرف میجورٹی حاصل کی تھی 5 پروونسز میں, تو وہ آنسر میں کیا لکھ دیتے ہیں کہ اس نے 5 پروونسز میں ہی کانگریس نے گورنمنٹ بنائی تھی. حالانکہ ایسا نہیں تھا, انہوں نے 6 پروونسز میں گورنمنٹ بنائی تھی. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. کانگریس گاٹ میجورٹی ان 5 پروونسز بٹ کانگریس فارمڈ گورنمنٹ ان 6 پروونسز, کیونکہ NWFP میں کانگریس کی زیادہ میجورٹی نہیں تھی, لیکن پھر بھی وہاں پہ NWFP میں بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کانگریس نے بنائی تھی. کیسے بنائی تھی؟ کیونکہ NWFP میں جس پارٹی کی زیادہ میجورٹی تھی نا وہ تھی خدائی خدمتگار. ٹھیک ہے, یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے. تو کانگریس نے خدائی خدمتگار کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ ہاتھ ملا لیا, تو دونوں پارٹیز نے مل کے ایک اکٹھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنا لی NWFP میں. تو یہ بھی آپ لوگوں کا MCQ آتا ہے کہ NWFP میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ خدائی خدمتگار, اور کانگریس نے مل کے گورنمنٹ بنائی تھی. یہ اس MCQ کا آنسر ہے. اچھا, اب وہ پروونسز جہاں پہ مسلمانوں کی میجورٹی تھی وہاں پہ مسلم لیگ اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتی تھی. یہ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہو, یو پی میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہو. لیکن کانگریس نے یہ بات نہیں مانی. کانگریس نے یہی کہا تھا کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو پارلیمنٹری بورڈ ہے اسی کو ہی ڈیزالو کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے. اور کانگریس نے یہ بھی کہا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ممبرس ہیں
یہ ایک سیپریٹ گروپ کی طرح جو ہے نا وہ فنکشن نہیں کرتے, ان کو نہیں کرنے دینا چاہیے. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبرس جو ہیں یہ خود کو کانگریس کے جو ہے نا ممبرس ٹو ایکسپریس ایلیجینس ٹو دا کانگریس, کہ یہ کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کام کریں, کانگریس کے حق میں جو ہے نا وہ کام کریں. یہ والی اوپر جتنے بھی یہ والی تینوں یہ ٹرمز ہیں نا یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتی ہیں کہ جب مسلمانوں کی خواہش تھی گورنمنٹ یو پی میں بنانے کی, تو گورنمنٹ نے کانگریس نے جو کنسنٹ کیا تھا, جو کنڈیشنل سپورٹ کی تھی, اس میں 3 پوائنٹس بتائے. تو یہ وہ آپ کا ایسے آتا ہے کہ کون سا جو ہے نا وہ پوائنٹ نہیں ہے, ایکسیپٹ لگا دیتے کہ کانگریس نے کون سا, یعنی کہ ویسے کہتے ہیں کہ کانگریس کنسنٹڈ دا کنڈیشنل سپورٹ ایکسیپٹ. ٹھیک ہے, تو 3 یہ والے آپشنز ہوتے ہیں اور ایک کہیں اور سے آپشن ہوتا ہے, تو یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز آتا ہے. اب یہ جو اوپر جتنی بھی ٹرمز بتائی ہوئی ہیں یہ ہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مین ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلم لیگ کی ساری ایگزسٹنس کو ختم کر دینا. تو ایسی کسی بھی بات پہ ایگریمنٹ تو پاسبل تھا نہیں. اس کے بعد کانگریس گورنمنٹ کی ہم لوگ اگر پالیسیز دیکھیں, کانگریس یعنی کہ گورنمنٹ اس نے بنائی 6 پروونسز کے اندر, تو اس نے کیا کیا تھا, کون کون سی پالیسیز بنائی تھی. یہ گورنمنٹ ان کی چلی تھی جولائی 1937 سے لے کے نومبر 1939 تک چلی تھی صرف, کیونکہ پھر نومبر 1939 میں کانگریس منسٹریز جو ہے نا وہ ریزائن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات, یہ والی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اپنی بات یاد رکھنی ہے کہ نومبر 1939 میں کانگریس نے ریزائن کیا تھا, اور ویسے جو ان کی جو حکومت تھی نا وہ تھی جولائی 1937 سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا نا جولائی 1937 میں انہوں نے گورنمنٹ بنائی اور نومبر 1939 میں جا کے ریزائن کر دیا, تو اتنی ہی ان کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ چلی تھی. یہ دونوں ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا, اب ان کی پالیسیز انہوں نے کون کون سی بنائی تھی. سب سے پہلے تو جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی انہوں نے سارے کے سارے جتنے بھی پروونس تھے ان کے اندر انہوں نے اینٹی مسلم ڈرائیو سٹارٹ کر دی مسلمانوں کے خلاف, تاکہ جو مسلم لیگ ہے اس کو مکمل طور پہ ایکسکلوڈ کیا جا سکے, ختم کیا جا سکے, جو جتنی بھی دوسری مسلمانوں کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکے. ہر اس پروسیس سے جو پروسیس حکومت بناتا ہے, جو گورنمنٹ میکنگ پروسیس ہوتا ہے, اس پروسیس کے اندر سے مسلم لیگ کو اور جتنی بھی مسلمانوں کی آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو ختم کر دینا چاہیے. تو کانگریس کے جو لیڈرز تھے ان کو پتا تھا کہ مسلم لیگ اب بالکل جڑ پکڑ چکی ہے میسز کے اندر, یعنی کہ جتنے بھی مختلف قسم کے جو لوگ ہیں ان کے اندر. تو انہوں نے مسلم میس کانٹیکٹ موومنٹ سٹارٹ کر دی تھی. مسلم میس کانٹیکٹ موومنٹ, یہ والی نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ان کا مین مطلب یہی تھا کہ مسلم لیگ کو بدنام کرنا ان کا مین مقصد تھا, کہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ کانگریس کے ساتھ مل گئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کی نظر میں مسلم لیگ جو ہے نا وہ ڈی فیم کرنے کے لیے انہوں نے یہ والی بنائی تھی. تو یہ نیم بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی جو ہے نا وہ موومنٹ تھی جو کہ مسلم لیگ کو ڈی فیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. دیٹ از اے مسلم میس کانٹیکٹ موومنٹ. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد پھر یہ جو کانگریس اس نے کیا کیا کہ مختلف قسم کی کلچرل اور ایجوکیشنل پالیسیز بنائیں, اور وہ ساری پالیسیز ایسی تھیں جو کہ صرف ہندوؤں کا کلچر کو ہی پروموٹ کرتی تھی, اور انڈین کلچر کے نام سے ہی ہر جگہ جو ہے نا وہ سب کچھ ہندوؤں کا کلچر اور ہندوؤں کے جو سمبلز, ہندوؤں کی لینگویج سب وہی پروموٹ کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا ایک بندہ ماترم اینتھم, ان کا جو نغمہ تھا وہ انٹروڈیوس کرا دیا سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز کے اندر, آفیسز کے اندر, سکولز کے اندر, کالجز کے اندر. پھر ہندی لینگویج کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی رہی ہر پالیسی کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد وردہ ایجوکیشنل اسکیم بھی سٹارٹ کر دی. یہ ایجوکیشن جو اسکیم تھی اس کا مین مقصد تھا مسلمانوں کو ہندوؤں میں کنورٹ کرنا اپنی پرائمری ایجوکیشنل لٹریچر کے تھرو, یعنی کہ انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں ایسا لٹریچر ڈالا تاکہ جو مسلمان ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کے ہندوؤں کو جو مذہب ہے وہ اختیار کر لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ وردہ ایجوکیشنل اسکیم کیوں بنائی گئی تھی, ٹو کنورٹ مسلمز انٹو ہندوز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہر جگہ گاندھی کو ہی ہندوؤں کا ہیرو دکھایا جاتا رہا تھا اور مسلمانوں کی ہسٹری کو بالکل تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. پھر اس کے بعد ایک پالیسی آف ڈسکریمنیشن, یعنی کہ تفریق کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا رہا. جاب سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز تھیں, جو نئی بھرتیاں ہوتی تھی, نیو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی جابس کے لیے, ان میں بھی یہی پالیسی آف ڈسکریمنیشن رکھا جاتا تھا. مسلمانوں اور ہندوؤں میں تفریق کر کے صرف ہندوؤں کو رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ نیو ریکروٹمنٹ یا جابس کے لیے جو ہے نا انہوں نے کون سی پالیسی بنائی تھی, دیٹ از اے پالیسی آف ڈسکریمنیشن. پھر کانگریس کی جتنی بھی منسٹریز تھیں انہوں نے اوور آل اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ نیگیٹو
اور بالکل ایک ظالمانہ ایٹیٹیوڈ انہوں نے اختیار کیا تھا، اسپیشلی ان لوگوں کی طرف جو کہ مسلمانوں کے ایکٹیوسٹ تھے، جو مسلمانوں کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو بڑے بڑے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف. تو اس طرح کا جو غیر منصفانہ ٹریٹمنٹ تھا، اس سے مسلمانوں کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں مزید ڈسپلنڈ ہوتے چلے گئے، خود کو زیادہ ڈسپلنڈ جو ہے نا وہ کرتے چلے گئے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، مسلمانوں کا اس ساری یہ جو ہم نے سارا ایک پڑھا ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا پھر کیا رسپانس تھا. مسلمانوں کو پتا تھا ہندو جو ہے نا، جتنے بھی ہندو تھے ان کا جتنے بھی یہ ظالمانہ سارا کچھ نظام تھا ان کے بارے میں ان کو پتا تو تھا اچھے طریقے سے. تو انہوں نے ارینج کیا کلوز مانیٹرنگ آف دا گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ کی بالکل کلوز، بالکل جو ہے نا گہری نظر رکھنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ کانگریس کی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے مانیٹر کریں گے. پھر انہوں نے مسلمانوں نے اپنی جتنی بھی پالیسیاں تھیں انہوں نے ان کو پبلک کر دیا، پبلسائز کر دیا، لوگوں کے سامنے لے کے آئے اور مختلف ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے میٹرز کے اوپر مسلمانوں کو موبلائز بھی کیا، تاکہ جتنے بھی ہندوؤں کے جتنے بھی ظلم وغیرہ ہیں ان کے بارے میں جتنے بھی فیکٹس ہیں نا ان کو کلیکٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا، موبلائز کیا کہ آپ ہندوؤں کی جتنی بھی پالیسیز ہیں، یہ جو ظالمانہ پالیسیز ہیں، اس کے بارے میں جو فیکٹس ہیں نا ان کو آپ لوگ کلیکٹ کریں. پھر مسلمانوں نے یہ جو رسپانس دیا تھا، اس میں انہوں نے 3 طرح کی رپورٹس بھی بنائی تھی. سب سے پہلی رپورٹ تھی پیر پور رپورٹ. یہ کب بنی تھی؟ یہ بنی تھی مارچ 28 1938 میں. کونسل بنائی گئی تھی سب سے پہلے ایک، اور اس مسلم لیگ نے ایک کاؤنسل اپوائنٹ کی تھی. اس میں 8 ممبر رکھے تھے، 8 ممبران کی یہ ایک کمیٹی تھی، اور اس کی جو پریزیڈنٹ تھے نا وہ تھے راجہ سید محمد مہدی آف پیر پور. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ والی رپورٹ پریزنٹ کی تھی نومبر 15 1938 کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، یہاں پہ بچے مکس کر دیتے ہیں. اگر آپ کا MCQs آتا ہے نا پیر پور رپورٹ کے بارے میں کاؤنسل کب بنائی گئی، تو تب تو آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے مارچ 28 1938. ٹھیک ہے، مارچ 28 1938. لیکن اگر آئے کہ پیر پور رپورٹ کو پریزنٹ کب کیا گیا تھا، تو یہ پریزنٹ کیا گیا تھا 15 نومبر 1938. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ایک اور آپ لوگوں کا یہ بھی MCQs آتا ہے کہ پیر پور رپورٹ بنانے کے لیے جو کاؤنسل بنائی گئی جس میں کتنے ممبرز تھے، اس میں 8 ممبر تھے، 8 ممبر تھے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ایک اور بھی آپ کا MCQs آتا ہے کہ اس کی صدارت کس نے کی تھی، پریزیڈنٹ شپ کس کی تھی، دیٹ از راجہ سید محمد مہدی آف پیر پور. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور یہ بھی MCQs آتا ہے کہ یہ جو پیر پور رپورٹ تھی یہ بنائی کیوں گئی تھی. تو اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ جو جتنے بھی 7 صوبے تھے ان کے اندر کانگریس منسٹریز کی جتنے بھی ظلم وغیرہ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. پھر یہ جو رپورٹ ہے یہ لوگوں کے سامنے یہ چیز لے کے آئے کہ کانگریس ہر اس آرگنائزیشن کو، ہر اس بندے کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ مسلمانوں کی آرگنائزیشنز کے رائیول ہوتے ہیں، خلاف ہوتے ہیں، اور جو مسلم لیگ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تھریٹ کرتی ہے کانگریس. ٹھیک ہے، یہ ساری پیر پور رپورٹ جو ہے نا یہ چیز سامنے لے کے آئی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور رپورٹ بنائی گئی. ٹھیک ہے، وہ تھی دا شریف رپورٹ. وہ بنائی گئی تھی مارچ 1939 میں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک آسان سا طریقہ اس چیز کو یاد رکھنے کا، ڈیٹ کو یاد رکھنے کا. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مارچ 28 1938 میں کون سی بنی، پیر پور رپورٹ. اور پھر اس کے بعد ٹھیک 1 سال بعد مارچ میں ہی 1939 میں شریف رپورٹ بنی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ ڈیٹس جو ہے نا وہ یاد رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد مسلم لیگ کے جو ایک تھے مسٹر شریف، ٹھیک ہے، انہوں نے ممبرز کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ جو ہے نا وہ ڈیسیژن لیا کہ ہندوؤں کا جتنا بھی یہ جو رول ہے، ہندوؤں کا یہ جو حکومت ہے، اس کے اندر جتنی بھی نا انصافیاں ہو رہی ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اور یہ جو رپورٹ ہے انہوں نے فیکٹس کو کلیکٹ کیا تھا، اور مین ان کی توجہ اسی بات پہ تھی کہ بہار میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ گورنمنٹ کا جو غلط ٹریٹمنٹ ہے اس کو سامنے لایا جائے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ توجہ دی تھی. ٹھیک ہے، تو کنسنٹریٹنگ آن ایل ٹریٹمنٹ آف دا گورنمنٹ ود دا مسلمس آف بہار. ٹھیک ہے، ایک تو آپ لوگوں نے بہار کا نام یاد رکھنا ہے، اور ایل ٹریٹمنٹ یعنی کہ جو شریف رپورٹ ہے اس نے کس چیز پہ کنسنٹریٹ کیا تھا، یہ بات بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، انجسٹسز کو انویسٹیگیٹ کرنا یہ کس کا تھا، شریف رپورٹ کا کام تھا. ٹھیک ہے.
پیر پور رپورٹ کا کام کیا تھا کہ کانگریس منسٹریز کی جو ریالٹیز ہیں ان کو سامنے لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شریف رپورٹ کا کیا کام تھا، انجسٹسز کے اوپر بات کرنا اور بہار کے مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دینا۔ پھر اس کے بعد اسی سال 1939 کے دسمبر میں جا کے فضل الحق رپورٹ بنی تھی، یہ تیسری رپورٹ تھی مسلمانوں کی دسمبر 1939 میں۔ اس میں یہ کون سی رپورٹ تھی کہ فضل الحق نے ایک پمفلٹ جو ہے نا وہ پبلش کیا تھا، اس کا انہوں نے ٹائٹل رکھا تھا مسلم سفرنگز انڈر دا رول آف کانگریس، ٹھیک ہے، یعنی کہ کانگریس کی حکومت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، اور انہوں نے بڑی اچھی ریولیشنز دی تھی۔ انہوں نے اذان کی فاربیڈنگ کے اوپر لکھا، یعنی کہ اذان کو جو منع کیا جاتا تھا، اس کے بعد مسجدوں کے اوپر اٹیکس کے بارے میں انہوں نے لکھا، ہندوؤں کے جتنے بھی بدماش لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے جو وہ شور شرابہ جو غلط کام کرتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے لکھا، اور کاؤ سلاٹر یعنی کہ گائے کی قربانی کو بھی جو کانگریس نے منع کیا ہوا تھا اس چیز کے اوپر بھی انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فضل الحق رپورٹ نے لکھا تھا فاربیڈن آف اذان کے بارے میں، ماسک کے بارے میں، کاؤ سلاٹر کے بارے میں، اور ہندو اسکاؤنڈرلز کے نوائزی پروسیشنز کے بارے میں۔ یہ جو پمفلٹ تھا یہ اصل میں یہی بنایا گیا تھا کہ کانگریس کو ایک طرح سے جواب دینا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طرف سے۔ یہ جو ساری کی ساری رپورٹس ہیں یہ یہی ڈسکرائب کرتی ہیں کہ کانگریس کی جو گورنمنٹ ہے وہ مین ان کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے کلچر اور مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ختم کر کے ہندو راج کو کریٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے بالکل چیز خلاف تھی۔ اچھا، یہ ساری رپورٹس بنی یہ تینوں کی تینوں۔ اس کے بعد مسلم لیگ ایکٹیویزم سٹارٹ ہوئی۔ مسلم لیگ نے ہائی لائٹ کیا ان سارے ایشوز کو، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو موبلائز کیا کہ وہ اٹھیں اور اس ساری چیز کا سامنا کریں، دوبارہ سے مسلمانوں کی کمیونٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا گیا اس ساری سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوپ کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نے اپنے مختلف قسم کے سیشنز ارینج کیے۔ مسلم لیگ نے اپنا ایک سیشن ارینج کیا تھا لکھنؤ میں، اور وہ سیشن ارینج کیا تھا اکتوبر 1937 میں۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ ڈیٹ کہ مسلم لیگ نے کب اپنا سیشن ارینج کیا تھا، دیٹ از لکھنؤ میں اکتوبر 1937 میں۔ اور بہت پرومیننٹ لیڈرز جیسے فضل الحق نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ سکندر حیات اور سعد اللہ نے اناؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہم مسلم لیگ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو پرسنالٹیز پارٹیسپیٹ کس نے کیا تھا اور اناؤنس کس نے کیا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لیڈرز ہیں نا انہوں نے کانگریس کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم کی، تنقید کی، انہوں نے احتجاج کیا کہ اردو کے سٹیٹس کو جو ہے نا وہ کم کر دیا گیا تھا، سٹیٹس کو ریڈکشن کر دی گئی تھی اردو کے سٹیٹس کو، اس کے خلاف بھی انہوں نے بات کی تھی، اور مسلمانوں کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز تھے اس کے بارے میں بھی انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے ایک ریئلائزیشن، ایک احساس کریٹ کیا مسلمانوں کے درمیان کہ کانگریس کے یہ جو حکومت ہے اس کے اندر مزید کیا کیا ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا مسلمانوں کہ آپ اس کے بارے میں سیریس ہو کے سوچیں کہ آپ کے فیوچر کے بارے میں، آپ کے فیوچر میں جو سیاست ہوگی، جو کانسٹیٹیوشن ارینجمنٹس ہوگی اس کے بارے میں آپ لوگ سوچیں۔ اس کے بعد کانگریس کے جو ریئل آبجیکٹیوز تھے، کانگریس کے جو مقاصد تھے ان کو بھی بے نقاب کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ بھی ایک چیز انہوں نے اجاگر کروائی کہ مسلمانوں کو اس وقت یونائٹڈ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مسلم لیگ کے بینر کے نیچے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی سپٹمبر 1939 میں۔ یہاں پہ یہ تینوں ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک آپ کی ڈیٹ آتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی، دیٹ از سپٹمبر 1939۔ اچھا، یہ نا بلیسنگ ثابت ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، تو یہ بھی آپ کا MCQ آتا ہے کہ کیا چیز مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ثابت ہوئی تھی، دیٹ از سیکنڈ ورلڈ وار۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو اس ایک لیکچر کے اندر کتنے زیادہ MCQs بتائے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں مڈ ٹرم کی ویڈیو بھائی اتنے MCQs میں آپ کو وہاں نہیں بتا سکتی، یہ سارے آ جائیں، یہ سارے مجھے بتانے پڑیں گے، تو بہتر نہیں ہے وہی لیکچر سننے، وہ میں بناؤں نا ویڈیو، وہ ساری کم سے کم اتنی بنے گی، اتنی لمبی بنے گی کہ جو کہ سارے کے سارے لیکچرز ملا کے بنتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا جو ٹائم، تو اس پہ ٹائم اسپینڈ کرنے، لیکچرز پہ کریں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی تھی؟ سپٹمبر 1939 میں، اور سیکنڈ ورلڈ وار مسلمانوں کے لیے ایک بلیسنگ ثابت ہوئی تھی۔ کیسے؟ کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا کہ کانگریس کی جو منسٹریز تھی نا انہوں نے ریزائن کر دیا۔ کب ریزائن کیا؟ نومبر 1939 میں۔ اب آپ نے یہاں سے ڈیٹس اگر آپ لوگوں کو مکس ہوتی ہے نا تو میں آپ کو تھوڑا یہاں پہ ایک ٹرک بتاتی ہوں۔ آپ نے مین بات یہ یاد رکھنی ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار اور کانگریس کے منسٹریز اور مسلمانوں کا ڈے آف ڈیلیورنس یہ تینوں 1939 میں ہوئے تھے جب کانگریس کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، کانگریس کی حکومت 1939 میں ختم ہوئی تھی، اور سٹارٹ کب ہوئی تھی؟ جولائی 1937 میں۔ یہ ہم پہلے اوپر ڈیٹ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا،
یہاں میں بتاتی ہوں کہ یہ تینوں چیزیں تو ہو گئی نا. منتھ آپ نے یاد رکھنے ہیں, منتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ نے یاد ایسے رکھنا ہے کہ ایس فار سیکنڈ ورلڈ وار, ایس فار سپٹمبر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کو یہ تو یاد ہوگی نا ڈیٹ کے سیکنڈ ورلڈ وار کب ہوئی, ایک تو 1939 میں ہوئی اور دوسری کب ہوئی, سپٹمبر میں ہوئی. اچھا, اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کی جب ہوئی تھی تو کانگریس منسٹریز نے ریزائن کیا تھا. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بھی کانگریس منسٹریز نے ریزائن بھی 1939 میں ہی کیا تھا, اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے ہی کیا تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے 2 ماہ بعد کیا تھا, سپٹمبر, اس کے بعد اکتوبر چھوڑ کے نومبر میں کیا تھا. تو نومبر 1939 میں کانگریس منسٹریز نے کیا کیا تھا, ریزائن کیا تھا. اس کے بعد اس سے اگلے مہینے یعنی کہ نومبر سے اگلے مہینے دسمبر 1937 میں مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا تھا. اگر آپ لوگوں کو یہ بھی مکس ہو جاتا ہے نا, منتھ یہاں پہ مکس ہو جاتا ہے, یہ تو پتہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا 1939 میں ہی یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو ڈی فار ڈے آف ڈیلیورنس اور ڈی فار دسمبر, ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوا, 1939 میں. ایون کہ آپ کی یہ ڈیٹ بھی چینج کر دیتے ہیں, آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈے آف ڈیلیورنس کب ہوا تھا, دسمبر 22 میں ہوا, دسمبر 29 میں کب ہوا. تو یہ آپ کو آسان طریقہ یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں ڈے آف ڈیلیورنس اس میں ڈی کتنے آ رہے ہیں, 2 آ رہے ہیں. تو 2 سے یاد رہ یعنی کہ 2 دفعہ آپ نے 2 کو ریپیٹ کرنا ہے. تو دسمبر 22 1939 ڈی فار ڈے آف ڈیلیورنس, ٹھیک ہے. اور ڈے آف ڈیلیورنس میں 2 جو ہے نا وہ 2 آ رہے ہیں, تو 22 یاد کر لیں یہاں سے. اس کے بعد 1939 میں جو ہے نا یہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹس جو ہے نا یہ تینوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں آپ لوگوں کی. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم لیگ نے اپنی پوزیشن کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران, اور انہوں نے جو ہے نا ایک جوش لوگوں کے سامنے ایکسپریس کیا تھا کہ اب جو ہے نا مسلمانوں کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کانسٹیٹیوشن نہیں بنائی جائے گی, اور مسلمانوں کے اندر جتنی بھی آرگنائزیشنل ویکنیسز تھیں انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کیا اور اپنے آبجیکٹیوز کو دوبارہ سے ریفائن کیا. اور کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کانگریس منسٹریز کے جو ایکسپیرینس رہا تھا نا, اس سے ان کو یہ عقل آ گئی تھی کہ مسلمانوں نے آپس میں نہیں لڑنا, ہندوؤں کے خلاف لڑنا ہے. تو یہ ایک فائدہ ان کو جو ہے نا وہ ہوا تھا. تو باقی یہ جو جتنے بھی ایم سی کیوز جتنے بھی ڈیٹس تھیں امپورٹنٹ, میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری بتا دی ہیں, اور ایون کہ میں نے آپ لوگوں کو کنسیپٹ بھی کلیئر کروا دیا ہے. 2 دفعہ اس چیپٹر کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, آپ لوگوں کو ڈیٹس بھی ساتھ ہی یاد ہو جائیں گی. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ.